ہاسپٹل اسٹیبلش کیا، اور آپ لوگ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں اس کو کہ اس فیسلٹی کو کتنا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. آج پاکستان کی سب سے بڑی ویکسینیشن فیسلٹی کراچی شہر میں موجود ہے. سندھ گورنمنٹ نے اسٹیبلش کیا نا اس ویکسینیشن فیسلٹی کو. تو یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو کہ ہمارے کچھ پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں بغض پیپلز پارٹی میں بھول جاتے ہیں، ان کے اوپر بات نہیں کرتے. میں اپوزیشن لیڈر صاحب کے حوالے سے صرف ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ماضی میں یہ جناح اسپتال اور NICVD کے خلاف بھی بہت کچھ کہتے تھے. جب ان کے اوپر برا وقت آیا اور جیل کاٹنے کا پروسیس ان کا سٹارٹ ہوا، قید ہوئے وہ، تو ان رائٹنگ لکھ کے دیا انہوں نے کہ میرا علاج NICVD میں کراؤ، لکھ کے دیا، اور یہ کہا کہ میرا ماضی میں علاج بھی NICVD میں ہوا ہے. اس کے بعد کئی راتیں انہوں نے جناح اسپتال میں کاٹی. تو نیچرلی یہ تمام ہیلتھ کا انفراسٹرکچر جو ہم نے امپروو کیا تھا، تبھی تو اتنا بڑا آدمی جو ہے اپوزیشن لیڈر سندھ، اتنے پیسے والے ماشاءاللہ زمیندار، جدی پشتی کے زمیندار، وہ ان اسپتالوں میں آ کے علاج کرا رہے ہیں. تو یہ ونڈیکیشن ہے سندھ گورنمنٹ کی پرفارمنس کی. دیکھیں، ہم تو ویسے بھی جو موجودہ وفاقی حکومت ہے اس کے خلاف جو جد و جہد رہی یا جو بھی سلسلے رہے اس میں تو ساتھ ہے. یہ تو اب آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس پوری تحریک کو کس طرح ہائی جیک کہہ لیں، سبوتاج کہہ لیں، یا کیا کر دیا گیا. جو ویژن میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تھا، جو ان کی تجاویز تھیں، جن پر عمل کر کر PDM کامیاب ہو رہی تھی، جو انہوں نے کہا APC بلائی، PDM وجود میں آئی، پھر جو ان کی تجاویز تھیں کہ جی بائی الیکشن میں بھی حصہ لینا ہے اور سینٹ میں بھی حصہ لینا ہے اور قانونی آئینی طور پر اس حکومت کو ہٹانا ہے، تو اس کی طرف تو ہم کامیابی کی طرف بڑھ رہے تھے. جہاں بھی بائی الیکشنز ہوئے آپ نے دیکھا کہ اس ایک دفعہ پارٹی جو جس کا نام اب ایک دفعہ پارٹی رکھ دینا چاہیے کہ ون ٹائم پارٹی، مانگے تانگے کی حکومت، اور پھر ایک دفعہ وہ سب کو معموم بنا کر آ گئی. اور جب آپ نے دیکھا کہ بائی الیکشن میں پورے پاکستان میں ان کے PTI کے جو بھی کینڈیڈیٹ تھے ان کو شکست ملی. ان سیٹوں پر بھی ملی جہاں پہ یہ جو پہلے سیٹیں ان کی رہی ہیں، جن پہ ایک کراچی کی آپ کے سامنے ہے اور ایک نوشہرہ میں جو تھی، تو لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. پھر سینٹ میں بھی کامیابی ملی. وہ جو اس پرائم منسٹر کا اپنا ہاؤس ہے، قومی اسمبلی ہے، وہاں پر بھی PDM کے امیدوار جو تھے گیلانی صاحب، ان کو کامیابی ہوئی اور حکومت کے جو امیدوار تھے وہ ناکام ہوئے. تو یہ کس سمت میں ہم بڑھ رہے تھے کہ نو کانفیڈنس جو ہے، موو جو ہے پرائم منسٹر کے خلاف، وہ اسی سمت پہ ہم جا رہے تھے. لیکن یکایک وہ جو 26 مارچ کو مارچ ہونا تھا، اس سے پہلے جو اجلاس کیا گیا اس کو منسلک کر دیا گیا استعفوں سے، اور پھر اس کو آگے بڑھا دیا گیا، اور پھر بہت ساری آپ کے سامنے چیزیں آئیں. تو یہ لیکن ہمیں ایک ہونا پڑے گا اس حکومت سے جان چھڑانے کے لیے، جس نے پاکستان کو اس حال تک پہنچا دیا. آج معیشت دیکھیں کہاں پہ ہے، جو ان کی پالیسی ہے، کشمیر پر ان کی کنفیوز پالیسی ہے، اور یہ جو PTI IMF کا جو آپس میں گٹھ جوڑ ہے، اس کی وجہ سے جو ایک عام آدمی کا جینا مشکل ہوا ہے، اور قرضوں تلے دبتے چلے جا رہے ہیں. فارن پالیسی ہماری کسی کام کی نہیں ہے، اور بہت سارے ایشوز ہیں، اور پھر ہر چیز کو متنازع بنانا میں ان کو کمال حاصل ہے کہ جو بھی چیز آئے اس پہ آرڈیننس لے آتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو پارلیمنٹ میں لایا جائے، اس پر بحث کی جائے. آپ نے دیکھا کہ صدر صاحب نے ایک آرڈیننس فیکٹری بنا دی ہے، وہاں پہ کوئی پرنٹنگ مشین لگائی ہوئی ہے جہاں سے یہ آرڈیننس نکلتے جا رہے ہیں. سنجے وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کی احتیاط ہمیں برتنی ہے، لیکن جس طرح انہوں نے کہا ہے ویسے تو ہم نہیں کہہ سکتے.
دیکھیں ان کے لیے پروگرام ہے، فلینتھروپسٹ بھی کام کر رہے ہیں، جو مختلف ہمارے اس طرح کے ادارے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں. ہم نے ایک چیز کے لیے ضرور کہا ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں لوگوں کے گھروں تک پہنچائی جائیں. وہ جس طرح کی قطاریں لگائی جاتی ہیں، بھیڑ ہوتی ہے، پھر وہی اندیشہ ہوتا ہے جس سے ہم بچنا چاہ رہے ہیں، تو اس وجہ سے اس پر بھی کام ہو رہا ہے. اور آپ نے بڑی ویلڈ سوال کیا ہے. ایک اور چیز بھی اسی سے ریلیٹڈ کہ جو کاروباری حضرات ہیں ان کے لیے سندھ گورنمنٹ نے جو بے نظیر کاروبار سپورٹ پروگرام شروع کیا ہے سندھ بینک کے توسط سے، اور ایک بہت ہی جامع پروگرام ہے کہ ان کاروباری حضرات کو جن کا کووڈ کی وجہ سے ظاہر کاروبار بند ہوتا ہے، ان کے نقصانات ہوتے ہیں، ان کو لون کی ضرورت ہے، تو اس میں ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے جس میں سب کو سپورٹ ملے گی. دیکھیں اس کے لیے انیشلی طور پر جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے 1.5 بلین مختص کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ نو لمٹ، ہم اپنی ڈیولپمنٹ کو کم کر دیں گے، دیگر اخراجات کم کر دیں گے، لیکن اس مد میں ہم جو جتنے بھی فنڈز چاہیے ہوں گے وہ مہیا کیے جائیں گے. تو یہ بات طے ہے اور اس پر ہم لوگ عمل کریں گے. آپ کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر ہمارے پاس ویکسینیشن موجود ہی نہیں ہوگی، ویکسین ہی نہیں موجود ہوگی، تو یہ کیسے ہم لوگ ویکسینیشن کر سکیں گے. میں اس پہ ایڈ کروں، جی ہمیں وفاق کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ 1 لاکھ پر ڈے کی ویکسینیشن پہ جائیں، یہ وفاق کی طرف سے بھی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ اس سے زیادہ بھی جب ہم تھوڑا سا اور ان کی سپلائی چین بیٹر ہوگی تو ہمیں وہ اور زیادہ ویکسین دیں گے تو ہم 1.5 لاکھ پہ بھی جا سکتے ہیں. 1.5 لاکھ سے مراد ہے کہ 1 لاکھ کراچی میں اور باقی جو ہے 50,000 سندھ کے باقی جو شہر ہیں، حیدرآباد ہے، سکھر ہے، لاڑکانہ ہے، جو بڑے بڑے جہاں پر میس ویکسین سینٹر ہم بنانے جا رہے ہیں، تو یہ اس کانٹیکس میں کہا گیا کہ 1 لاکھ کی وہاں ہمیں سپلائی آئے گی. تو اگر ہم مثال پیسے ان کو دیں گے تو بھی یہ ہوگا کہ سپلائی اینڈ آف دا ڈے وہیں سے آنی ہے، کیونکہ ہمیں ڈائریکٹلی نہیں مل رہی، تو ہم تو ہم وفاق سے تھرو ہی لے رہے ہیں. اس میں آپ انفراسٹرکچر کئی سال پہلے لے کریں گے تب آپ ویکسینیٹ کر پائیں گے نا. تو اچھی حکومتیں تو وہ ہوتی ہیں جو پہلے کام سٹارٹ کرتی ہیں، تو اس لیے تمام وہ انفراسٹرکچر لے کر دیا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے تاکہ ویکسینیشن کو آسانی سے کیا جائے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس میں آپ مزید بہتری دیکھیں گے. جی ॾिसो हिन में का बि हक़ीक़त न आहे. एक्शन तव्हांजे साम्हूं मौजूदु आहे. FIR बि थी, गिरफ़्तारियूं बि थियूं, SHO खे सस्पेंड कयो वियो, मुख़्तियार कार खे सस्पेंड कयो वियो, AC खे हटायो वियो, ऐं अञा वधीक उन ते कार्रवाई थींदी. मां इहो बि तव्हांखे यकीन थो ॾियारायां त जेके असांजा हिते मुक़ामी माण्हू आहिनि, जेके असांजियूं वसंदियूं आहिनि, उन्हनि खे मुकमल तौर ते तहफ़ुज़ ॾींदासीं. चेयरमैन साहब सख़्तु हिदायतूं ॾिनियूं आहिनि ऐं चीफ मिनिस्टर साहब बि हेठि सभिनि खे चई छॾियो आहे, ऐं उन्हनि सां गॾु कंहिंसां नाइंसाफ़ी न थींदी, ज़्यादती न थींदी. ऐं असांजा जेके मुक़ामी माण्हू आहिनि, ॿियो असांजा जेके उतां जा नुमाइंदा आहिनि, MNA जाम अब्दुल करीम साहबु आहे, साजिद जोखियो साहबु आहे, सलीम बलोच साहबु आहे, या असांजा हकीम बलोच साहबु आहिनि, राजा रज़ाक साहबु वारा आहिनि, इहे सभु उन्हनि सां गॾु आहिनि. ऐं ईअं थी नथो सघे त असांजा जेके लोकल ऐं मुक़ामी माण्हू आहिनि उन्हनि सां कोई ज़्यादती करे. जी
دیکھیں وہ جو آپ نے لوگوں کی بہتری کے لیے جو پروگرام ہے اس پر ہم کام کر بھی رہے ہیں اور کام ویسے ہو بھی رہا ہے اس پہ. شہباز شریف صاحب کو جس طرح کورٹس نے اجازت دی اور پھر جب انہیں اجازت دی گئی تھی باہر جانے کی تو ایف آئی اے کو انہیں نہیں روکنا چاہیے تھا اور جو کورٹ کے احکامات ہیں ان پر انہیں عمل کرنا چاہیے تھا. آپ کچھ کہہ رہے تھے, کچھ رہ گیا تھا بات. دیکھو انہیں الہی ماں تاں وضاحت کئی تو کنکھے بھی کیسا زیادتی کرنا نہیں میں بھی رپورٹ کچھ اچی وئی ہے ابتدائی طور تے پر مفصل رپورٹ اञा अचणी आहे जंहिंमें जेको रोड ते जेको ॾचो थियो हुयो उहो इहे ज़मीन सरकारी ज़मीन आहे जेका रोड वारी ज़मीन आहे ऐं पर जेके ॻोठ आहिनि उते मुक़ररु उन में कंहिंखे बि इहा इजाज़त न ॾिबी त उहे ॻोठाणनि खे उतां लॾाइनि या उन्हनि जे ख़िलाफ़ु कोई एक्शन खणनि. آپ کے سوالات وہاں تک پہنچ گئے. دیکھیے کہ تاثر دیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی یہ سب کچھ ورق ریاض جو ہے وہ بلاول ہاؤس کی امام پر کر رہا ہے, تو کیا اس میں کوئی صداقت ہے یا آپ اس کو ڈینائی کریں گے؟ دیکھیں ایک تو میں آپ کو عرض کروں کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی اور کوئی شیلٹر بلاول ہاؤس کا بیریا ٹاؤن کو ہوتا تو نہ یہ ایف آئی آر ہوتی, نہ گرفتاریاں ہوتی, نہ یہ ایکشن ہوتا. تو یہ اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے اور یہ صرف ایک پروپوگینڈا اور الزام تراشیاں ہیں. آپ کو پھر دوبارہ یقین دلاتا ہوں کہ کسی بھی جو وہاں پہ گاؤں ہیں, جو مقامی باشندے ہیں, جو وہاں پہ رہنے والے ہیں, ان سے زیادتی نہیں ہوگی. دوسرا آپ کا کوشچن تھا کہ اس کی جو باؤنڈریز ہیں بحریہ کی, دیکھیں وہ تو سپریم کورٹ نے طے کر دی ہیں, بلکہ کچھ وہاں پہ جو باؤنڈریز ان کی ہیں وہ بھی آلریڈی مینشن ہیں جو سپریم کورٹ کے آرڈرز آئے ہیں. پھر انہوں نے ایک حصہ ناظر کے حوالے کیا ہوا ہے, وہ بھی وہاں پہ موجود ہے. تو بہت ساری باتیں ضرور آتی ہیں لیکن کچھ چیزوں میں حقیقت اتنی نہیں ہوتی جو سامنے خواہ اسپیکولیشن زیادہ ہیں. کورونا ویکسینیشن کے حوالے سے جو لیڈی ہیلتھ ورکر یا ان کے لیے یہ محکمہ صحت کی جانب سے دوسری گرانٹس کا اعلان کیا گیا لیکن ابھی تک وہ جاری نہیں ہے. کب تک وہ امید کرتے ہیں کہ یہ اعلان؟ دیکھیں جن کو پہلے کہہ دیا گیا تھا بہت سو کو وہ مل چکا ہے اور پھر آج بھی سی ایم صاحب نے جو لوگ بھی اس میں کام کر رہے ہیں ان سب کے لیے الاؤنس کا کہہ دیا کہ ان کو الاؤنسز دیے جائیں. دیکھیں اس میں سی ایم صاحب نے بالکل کہا ہے اور ہم اس پہ فارم ہیں کہ اس پہ 1 ارب لگے یا زیادہ لگے ہم اس کو بالکل فنکشنلائز کریں گے, آپریشنلائز کریں گے. لیکن اس میں کافی ایشوز ہیں جن کو ٹیکنیکلی طور پر دیکھا جا رہا ہے اور جب وہ فیزیبل ہوگا تو اس پر بالکل کام کیا جائے گا. لیکن یہ جو پلانٹ ہم بتا رہے ہیں یہ ایک تو ان پر لاگت بھی کم آ رہی ہے اور مختلف ہاسپٹلس میں ان کو بہت جلد انسٹالیشن بھی ہو جائے گی تاکہ ہم لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. کوئی مجھے کو تشنگی رہ جی وہی